پیش خدمت ہے حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام جہانما۔ آج جہانما کے چنیدہ موضوعات اس طرح ہیں۔ افغان امن معاہدہ، صدر اشرف غنی نے قیدیوں کی رہائی کی شق کو کیا مسترد، طالبان کے ساتھ ملاقات کا ٹرمپ نے دیا اشارہ۔ امریکہ طالبان معاہدہ ہندوستان کے لیے ہو سکتا ہے باعث تشویش، ماہرین۔ خارجہ سیکرٹری کا دورہ بنگلہ دیش۔ آرمینیا کے ساتھ $40 ملین کے دفاعی سودے میں ہندوستان نے روس اور پولینڈ کو دی شکست۔ ترکی نے شام کے 2 جنگی طیارے مار گرائے۔ میانمار میں فوج اور ارکان آرمی کے درمیان جھڑپ، 5 روہنگیا ہلاک۔ اور اسرائیل کے انتخابات سے ایک روز قبل نتن یاہو نے مغربی کنارے کے علاقوں کے فوری انضمام کا کیا وعدہ۔ آج ملک کے تمام اخبارات نے امریکہ اور طالبان امن معاہدے میں تازہ رکاوٹ کے بارے میں شہ سرخیاں لگائی ہیں۔ اس حوالے سے روزنامہ ہندوستان نے خبر دی ہے کہ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے ایک اخباری بیان میں کہا کہ 7 روزہ جزوی صلح جاری رہے گی، مگر وہ امریکہ اور طالبان کے درمیان تازہ معاہدے میں شورش پسند قیدیوں کی رہائی کی شق کو مسترد کرتے ہیں۔ اخبار کے مطابق دوحہ میں سنیچر کے روز یہ تاریخ ساز معاہدہ ہوا تھا، جس میں طے پایا تھا کہ طالبان 1000 قیدیوں کو رہا کریں گے، جبکہ افغان حکومت تقریباً 5000 شورش پسندوں کو رہا کرے گی۔ خیال رہے کہ غنی حکومت دوحہ معاہدے میں شامل نہیں تھی، اس لیے یہ واضح نہیں ہے کہ وہ کس طرح ان شورش پسندوں کو رہا کر سکتی ہے، جبکہ افغان حکومت کے قیدیوں کی رہائی کا اختیار بھی امریکہ کو حاصل نہیں ہے۔ اخبار آگے لکھتا ہے کہ طالبان اب تک بات چیت میں افغان حکومت کو شامل کرنے سے انکار کرتے رہے ہیں۔ دوسری جانب افغان حکومت کا کہنا ہے کہ اس معاملے کو بین افغان مذاکرات میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ روزنامہ ٹریبیون نے اسی سے متعلق خبر میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ وہ جلد ہی طالبان رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے زور دیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کسی اور کے ذریعے لڑی جائے، خصوصاً علاقائی ممالک اور طالبان کے ذریعے۔ وائٹ ہاؤس میں ایک اخباری کانفرنس میں انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ نے افغانستان میں دہشت گردوں کو ہلاک کرنے میں زبردست فتح حاصل کی ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ اپنی افواج کو واپس بلایا جائے۔ نئی دہلی حکومت نے دوحہ اور کابل میں بالترتیب امریکہ طالبان اور امریکہ افغانستان معاہدوں کو تسلیم کرنے کا اشارہ دیا ہے، جن کا مقصد 18 سال طویل جنگ کا خاتمہ ہے۔ اس حوالے سے روزنامہ ہندو لکھتا ہے کہ ان معاہدوں میں 14 ماہ کے اندر امریکی افواج کی واپسی کی تکمیل، غیر ملکی دہشت گردوں کو پناہ دینے سے انکار اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف کسی تشدد پر روک اور بین افغان مذاکرات سے اتفاق کیا گیا ہے۔ خبر ایجنسیوں کو ان معاہدوں کی نقول فراہم کی گئی ہیں، جن میں سے ایک کا عنوان ہے افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے امارات اور اسلامی افغانستان اور امریکہ کے درمیان معاہدہ، اور دوسرے کا عنوان ہے امارات، اسلامی افغانستان اور امریکہ کے درمیان مشترکہ اعلامیہ۔ خیال رہے کہ امریکہ ان کو ایک ریاست کے بطور تسلیم نہیں کرتا ہے، بلکہ طالبان کے نام سے جانتا ہے۔ سفارتی اور سلامتی ماہرین ان کے متن کی گہرائی سے مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں، ان سے ہندوستان پر پڑنے والے اثرات کے تعلق سے حکومت کو تشویش ہے۔ قومی سلامتی مشاورتی بورڈ کے رکن اور سابق سفیر برائے افغانستان امر سنہا کا کہنا ہے کہ افغانستان میں تشدد کا خاتمہ وقت کی اہم ضرورت ہے، تاہم طالبان کے تمام مطالبات یک طرفہ ہیں، جبکہ امن معاہدے کی حقیقی شرائط پر امریکہ کی مدد سے طالبان اور افغان حکومت کے درمیان بات چیت ہونا ہے۔ اس لیے ابھی بہت کچھ کیا جانا باقی ہے۔ اخبار نے رو کے سابق خصوصی سیکرٹری آنند ارنی کی رائے کے حوالے سے آگے تحریر کیا ہے کہ یہ پوری طرح یک طرفہ ہے۔ طالبان اپنی یقین دہانیوں پر پورے نہیں اتر سکتے، نیز یہ کہ امریکہ کے ذریعے افغانستان کو ان کے حوالے کیا جانا باقی ہے۔ ان معاہدوں میں آئین، قانون کی بالادستی، جمہوریت اور انتخابات کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی واضح نہیں ہے کہ امریکہ کے اتحادیوں میں ہندوستان بھی شامل ہے، اور آیا ہندوستان کے لیے خطرہ بنے ہوئے پاکستان کی حمایت یافتہ گروپ بدستور افغانستان میں سرگرم رہیں گے۔
اس کے علاوہ حقانی نیٹ ورک کے اہم دھارے میں شمولیت بھی تشویش کا باعث ہے، جو مبینہ طور پر لشکر طیبہ کے شانہ بشانہ ہے اور جو کابل میں ہندوستانی سفارت خانے پر 2008 کے حملے کے لیے ذمہ دار ہے۔ معاہدے کے مطابق مارچ 2020 میں 5000 طالبان قیدیوں کو اور بقیہ اگلے 3 ماہ میں رہا کر دیا جائے گا۔ حکام نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ امریکہ نے 29 مئی 2020 تک طالبان رہنماؤں سے سلامتی کونسل کی پابندیاں ہٹانے کا بھی وعدہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں دہشت گردوں کی تعداد میں نمایاں کمی آئے گی اور پاکستان افغانستان پر جن کو پناہ دیے جانے کا الزام عائد کرتا رہا ہے، اس سے 2020 کے FATF کے مکمل اجلاس میں پاکستان کو فائدہ حاصل ہوگا۔ روزنامہ ہندو کی ایک اور خبر کے مطابق ہندوستان کے سیکریٹری خارجہ ہرش وردھن شرنگلا بنگلہ دیش کے 2 روزہ دورے پر جائیں گے۔ اس دورے کا مقصد باہمی تعلقات کا احیاء ہے، جو شہریت ترمیمی ایکٹ 2019 کے بعد سے کشیدگی کا شکار ہیں۔ خیال رہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی بنگلہ دیش کی دعوت پر ڈھاکہ کا دورہ کریں گے، جہاں وہ 17 مارچ کو سال مجیب تقریبات کا آغاز کریں گے۔ اخبار ڈیلی سٹار کے حوالے سے آگے لکھتا ہے کہ حکومت بنگلہ دیش نے اس افتتاحی تقریب میں کانگریس صدر سونیا گاندھی کو بھی مدعو کیا ہے۔ ان کے علاوہ سابق صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی بھی اس دعوت میں وہاں جائیں گے۔ اخبار لکھتا ہے کہ نریندر مودی کا دورہ بنگلہ دیش اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ یہ CAA کی منظوری کے 3 ماہ کے بعد ہو رہا ہے۔ ہندوستان نے روس اور پولینڈ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آرمینیا سے $40 ملین لاگت کے اسلحہ نشاندہی کرنے والے 4 ریڈارز کی فروخت کا سودا حاصل کیا ہے۔ اس حوالے سے روزنامہ ٹائمز آف انڈیا نے لکھا ہے کہ سواتھی ویپن لوکیٹنگ ریڈارز کو DRDO نے فروغ دیا ہے اور ان کو بیل نے تیار کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس سودے کو دفاعی شعبے میں میک ان انڈیا پروگرام کی ایک بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ آرمینیا حکومت نے روس، پولینڈ اور ہندوستان کے ریڈارز کی جانچ کی تھی اور ہندوستان کے سسٹم کو قابل بھروسہ پایا تھا۔ اخبار کے مطابق وزارت دفاع جنوب مشرقی ایشیا، لاطینی امریکہ اور مشرق وسطی کے ممالک سے ایسے ہی سودوں کی منتظر ہے، جن کا مقصد دفاعی برآمدات کو فروغ دینا ہے اور جس کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی نے 35,000 کروڑ روپے کا نشانہ مقرر کیا ہے۔ روزنامہ انڈین ایکسپریس نے خبر دی ہے کہ ترکی نے اتوار کے روز شام کے 2 طیارے مار گرائے۔ شام کے شمال مغربی صوبے ادلب کے خلاف کئی ہفتے طویل لڑائی کے بعد ترکی نے روس کی حمایت یافتہ شامی افواج کے خلاف مکمل فوجی کارروائی کی تصدیق کی ہے۔ اس سے قبل دمشق کے مبینہ فضائی حملوں میں درجنوں ترکی فوجی مارے گئے تھے۔ اخبار کے مطابق اس کے ساتھ ہی ترکی نے مہاجرین کے لیے اپنی سرحدیں بھی کھول دی ہیں، جس کے بعد یورپ پر دباؤ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ روس کی حمایت یافتہ شامی افواج اور ناٹو کے رکن ملک ترکی کے درمیان لڑائی سے تنازعہ بڑھنے اور 2015 میں یورپی مہاجرین جیسے بحران سے کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ٹائمز نے مطلع کیا ہے کہ میانمار کے شورش زدہ صوبے رخائن میں فوج اور شورش پسندوں کے درمیان جھڑپ میں کم از کم 5 روہنگیا ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ ایک قانون ساز اور 2 مقامی افراد کے مطابق یہ جھڑپ اس وقت شروع ہوئی جب ارکان آرمی باغیوں نے ایک فوجی قافلے پر حملہ کر دیا۔ یہ قافلہ تاریخی مندر کے شہر میروک یو سے گزر رہا تھا۔ اسرائیل میں ایک سال کے اندر تیسرے انتخابات سے ایک روز قبل وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو نے اتوار کے روز وعدہ کیا کہ دوبارہ منتخب کیے جانے کی صورت میں وہ چند مہینوں کے اندر ہی مقبوضہ مغربی کنارے کی پٹی کے علاقوں کو ضم کر دیں گے۔ اسرائیل کے سرکاری ریڈیو کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ وادی اردن اور مغربی کنارے کے دیگر حصوں کا انضمام ان کے 4 فوری مشنوں میں سے اہم ترین ترجیح ہے۔ خیال رہے کہ پوری دنیا میں قابل تنقید ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے مشرق وسطی امن منصوبے میں اس علاقے کے انضمام کا اشارہ دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ضم کیے جانے والے علاقوں کی سرحدوں کے تعین کے لیے ایک کمیٹی کے قیام کی تجویز بھی پیش کی گئی تھی۔ ابھی آپ سن رہے تھے حالات حاضرہ کا پروگرام جہانما۔